جب امام زین العابدین علیہ السلام کو یزید کے دربار میں جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو یزید نے کوشش کی کہ آپ کے خطبے کو روکا جائے اذان کے ذریعے سے. اس منظر کو شاعر نے 4 نسلوں میں قید کیا ہے کہ باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے. بوکلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، بوکلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذان دیتا ہے. ہزاران مظلوم کربلا، چھوٹے امام وہ امام ہے جو سجدوں میں سید الساجدین کا لقب آپ کے پاس ہے، کیونکہ آپ ساجدین کے سردار ہیں اور عابدین کی زینت ہے. چھوٹے امام سنیے گا اس کے حوالے سے کہ اے مسیحا ہے زمانہ عابد شب زندہ دار، اس عروج بندگی کی انتہا کوئی نہیں، اس عروج بندگی کی انتہا کوئی نہیں. کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یہ ہے منزل چھوٹے امام کی. اب آئیے چھوٹے امام کے حوالے سے مرثیہ آپ کے دیار سماعت میں پیش کرتا ہوں. ایک بلند ترین نعرے صلوات. فرجہم شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے، مریض سے کوئی اسیر کا مزہ پوچھے، اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے، ارے یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے. ہر ایک پا گزرا زمانے میں رنج و غم ہے، ہر ایک پا گزرا زمانے میں رنج و غم ہے. سہانا عابد بیمار سا علم ہے. شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے، شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے، آنی پا نیزے کی ہے سرے پدر دیکھے. جواں بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے، پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے میں ننگے سر دیکھے. کسی نبی پا نہ اس طرح کا علم گزرے، جو اس مریض پا ہر طرح کے ستم گزرے. شدید تپ میں وہ کانٹوں پہ چلنا عابد کا، شدید تپ میں وہ کانٹوں پر چلنا عابد کا. بہن کے بیڑیاں ہر ایک قدم پر گر پڑنا، وہ ظلم جور ستمگر حرم کا شور و بکا. وہ جسم لاغر عابد، وہ دھوپ وہ درہ، سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد. سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد، دعائے امت آسی میں رہتے تھے سجاد. پھرایا کانٹوں پر سجاد کو برہنہ پا، پھرایا کانٹوں پر سجاد کو برہنہ پا. نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا، ارے جلایا خیمہ ناموس سے سید والا، پھرا کے بلوے میں زندان میں قید کر ڈالا. تماشا دیکھنے سب اہل شام آتے تھے، حیا سے آبلے حرم گردنیں جھک رہتے تھے. دیگر ایک دوبارہ بلندرین نعرے صلوات. پھوپھی کو سونپ کے جنگل میں سید والا، مدینے میں ہوا داخل وہ بے کس و تنہا. ولید شام کے حاکم نے زہر بھجوا، ولید شام کے حاکم نے زہر بھجوایا. وہ سن کے کھاتے ہیں عابد نے کی جہاں سے خزا. فلک پہ حور و ملک عرش کو ہلانے لگے، زمین پر جن و بشر سے پاک خاک اڑانے لگے. ارے محبو
داغے علم دل پر دھر گئے سجاد، جو کھایا زہر تو صد حیف مر گئے سجاد، نبی کی آل کو بے آس کر گئے سجاد، ارے یتیم ہو گئے باخر گزر گئے سجاد، سر اپنا پیٹ کے مرخد سے مصطفیٰ نکلے، کلیجہ تھام کے کیوں کر نہ فاطمہ نکلے۔ عزاداران مسلم کربلا، یہ مرثیہ آپ کے دیار سماعت میں پیش کر رہا تھا کچھ مسائل بیمار کربلا کے حوالے سے۔ شام غریبہ کو جب سید سجاد کو زینب کبریٰ نے جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکالا ہے اور شانہ ہلا کر پوچھا کہ بیٹا سید سجاد آنکھیں کھولو، دیکھو زینب اجڑ گئی ہے کربلا کے میدان میں، زندگی میں پہلی مرتبہ غیرت کی سلطنت کا شہنشاہ سید سجاد نے جب پھوپھی کا کھلا سر دیکھا تو آنکھ بھر کر کے بس ایک جملہ پوچھتا ہے، پھوپھی اماں چچا عباس کہاں ہے؟ یعنی سجاد نے زینب کا کھلا سر دیکھ کر حسین کو نہیں پوچھا، اکبر کو نہیں پوچھا، سمجھ گئے کہ عباس نہیں ہے۔ آزادارو، زینب کا پردہ ہے عباس۔ حسین کے خیموں میں موجود 44 چھوٹے چھوٹے بچوں کو کی رونے کی آوازیں آتی تھی، الاتش الاتش، کوئی بچہ کہتا تھا کہ امو پانی، بابا پانی، اماں پانی۔ لیکن ایک عالم دین نے خوب کہا کہ مجھے قسم ہے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی، عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ بچے بھی جانتے تھے کہ اگر غازی پانی نہ پلا سکا تو پھر اور کوئی پانی نہیں پلائے گا۔ ارباب اعظم، ایک بلند ترین نعرے صلوات۔ کیسے بھولا ہوا جواب، کیسے بھولا ہوا جواب، جانتی ہے یہ بیڑیا عابد، دیکھو عباس نو کے نیزہ سے، دیکھو عباس نو کے نیزہ سے، بن گیا میر کارواں گلشن فاطمہ پہ کربل میں، گلشن فاطمہ پہ کربل میں، چاہ گئی آتے ہی خزاں قتل شبیر، قتل اکبر کے، قتل شبیر، قتل اکبر کے، دل سے جاتے نہیں نشان عابد،
جلتے خیموں کا شام غم میں وہ جلتے خیموں کا بھولتا ہی نہیں دعا عابد ہے یقیناً حسین کی مادر ہے یقیناً حسین کی مادر اب بھی کرتی ہے جو فغا عابد باری زنجیر طوق ہے باری باری زنجیر طوق ہے باری اور بیمار ناتوا عابد خون رویا ہے اپنے بابا کا خون رویا ہے اپنے بابا کا دیکھ کر سر سنا عابد یاد کر کے تیرے مصائب کو یاد کر کے تیرے مصائب کو آج روتا ہے کل جہاں عابد شام کوفہ میں اور مدینے میں شام کوفہ میں اور مدینے میں خون رویا کہاں کہاں عابد دیکھا آنکھوں نے کیا ستم ایسا دیکھا آنکھوں نے کیا ستم ایسا ہو گیا کیوں لہو روا عابد تک گیا مار مار کر ظالم تک گیا مار مار کر ظالم ہے بدن سارا خو چکا عابد تک گیا مار مار کر ظالم ہے بدن سارا خون چکا عابد شام کوفہ میں جو ستم دیکھے شام کوفہ میں جو ستم دیکھے کس طرح سے گرے بیابد کس طرح سے کرے بیابد
ماں بہنوں کی جو ردائیں ہیں، ماں بہنوں کی جو ردائیں ہیں، کوئی ایسا نہیں یہاں عابد. ارے اتنے پتھر کے دل ہے شامیوں کے، اتنے پتھر کے دل ہے شامیوں کے، کوئی دیتا نہیں عابد. کیسے بوڑھا ہوا جوان عابد، کیسے بوڑھا ہوا جوان عابد. جانتی ہے یہ بیڑیاں عابد. لیکن میرے بین سے صدر قدم کی دور یہ زینب حسین سے بھائی پکارتی رہی پھر بھی خنجر نہیں رکا. بھائی بھائی پکارتی رہی پھر بھی خنجر نہیں رکا. ہے شمرنے کی پھر ایسی گستاخی، ہے شمرنے کی پھر ایسی گستاخی، ہے مجھ سے دیکھا نہیں گیا. بھائی بھائی اور تم جو زلفیں سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ داس کا اور چاہا بوسے دیے تھے نانے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا. سر شبیر یوں تائے ہوئے، ہے سر شبیر یوں تائے ہوئے، شمر خیمے تک آ گیا. بھائی بھائی پکارتی رہی پھر بھی خنجر نہیں رکا. اور دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے
گن کر چھری چلاتا رہا ہے بار گن کر چھری چلاتا رہا تیرا ضرب تیر خنجر تھا ہے تیرا ضرب تیر خنجر تھا اور شبیر کا گلا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اور جب چلایا تھا شمر نے خنجر میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا انگلیاں زخمی ہو گئی ہوگی انگلیاں زخمی ہو گئی ہوگی ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اور چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا تیرے نور نظر کو لشکر تیر برساتا تھا کوئی اس پر کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا جس کو پتھر نہیں ملا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو اور سرنگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا
سجاد سے پوچھو اور چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے ارے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے زندان میں بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے اور سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر دشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بنے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو اور جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال ارے جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی وصال تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت پر نشان رسی کے بانا سجاد سے پوچھو افسوس
صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومن کرام، سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت سماعت فرمائے. بالخصوص بانیان کا یہ فرش عذاب چھایا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. رحم اللہ اس ذکر کے صدقے میں جتنے اس گھر کے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما. اس گھر پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. رحم اللہ تجھے واسطہ در عزت و عظمت کا جتنے مومنین تشریف فرما ہیں جو حاجات رکھتے ہیں پروردگارہ امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ سب کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس ذکر کے والی و وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. شکر ہے اس خداوند عالم کا کہ جس کریم اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آپ مومنین کی پہلی مرتبہ زیارت ہوئی. اور جتنا اس پروردگار عالم کا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس کریم اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کر سکیں جن کا حقیقی ذاکر خود اللہ کی ذات ہے. یقیناً یہ کام اس کا تھا، لیکن یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی بخشش و عنایت ہے کہ جو کام خداوند عالم کا تھا اس نے ہم پر یہ لطف کیا کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اہل بیت کے ذکر کا وسیلہ بنا دیا. اور اس پر بھی اس کا احسان دیکھیے کہ جب اس کریم اللہ نے
ہمیں خلق کرنا چاہا، اتنی بڑی کائنات میں، اتنی مخلوقات میں سے جب اس نے ہماری خلقت کا منصوبہ بنایا تو سب سے پہلا کرم یہ کیا کہ وہ چاہتا ہمیں کسی بھی صورت میں خلق کر سکتا تھا۔ وہ خالق اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ صاحب اختیار ہے، وہ چاہتا ہمیں کسی بھی صورت میں پیدا کر دیتا، لیکن اس نے اپنا احسان کیا۔ اتنی مخلوقات میں سے سب سے پہلے اس نے ہمیں لباس انسانیت پہنایا، اور انسان بنانے کے بعد بھی اس پروردگار عالم کا یہ احسان ہے کہ اس نے انسان بنانے کے بعد ہمیں بے وارث نہیں چھوڑا۔ انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں ایسے دروازے پہ ڈال دیا جس دروازے پہ آنے کے بعد انسان در بدر نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے آج کائنات گواہ ہے کہ اتنی بے چینیوں کے دور میں، اتنی مشکلات کے دور میں، اتنی پریشانیوں کے دور میں یہ وہ در ہے کہ جہاں دنیا کا تھکا ہوا انسان آ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ مجلس حسین در حقیقت یہ وہ در ہے کہ جہاں انسان اپنی ساری مشکلات کو بھول کر، جہاں انسان آ کے مطمئن ہو جاتا ہے، اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اور کیوں انسان یہاں آ کے مطمئن نہ ہو؟ کیونکہ یہ نفس مطمئنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ انسان یہاں کیوں مطمئن نہ ہو، کیوں سکون میں نہ آئے کہ جبکہ تذکرہ اس کا ہے جس کو بندہ نہیں، جس کو خالق کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی اس بندے کی کیا منزلت ہوگی، اس بندے کا کیا مقام ہوگا کہ جس کو خالق نفس کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یعنی وہ کیسا بندہ ہے کہ جو نہ صرف خود نفس مطمئن ہے بلکہ اپنے چاہنے والوں کو بھی اطمینان بانٹتا ہے۔ اور یہی سبب ہے، اب توجہ میری طرف رکھیے گا کیونکہ مسلسل سفر اور مجالس ہر روز، تو اس وجہ سے گلا خراب ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ توجہ گلے کی طرف نہیں، الفاظ کی طرف ہے۔ کیسا یہ نفس مطمئن ہے کہ وہ مقام جہاں آ کر انبیاء بے چین ہو جاتے تھے، وہ مقام جہاں کچھ لمحے کے لیے اگر انبیاء کا گزر ہو تو وہ پریشان ہو جائیں، اگر آدم وہاں سے گزرے تو آدم مضطرب ہو گئے، اگر نوح وہاں سے گزرے تو نوح پریشان ہو گئے، اگر ابراہیم گزرے تو ابراہیم پریشان ہو گئے۔ یعنی جو نبی اس مقام کربلا سے گزرا وہ نبی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی اس نفس مطمئنہ کا کمال ہے کہ جس مقام پر آ کے نبی پریشان ہو جائے، اسی مقام پہ اپنے زائرین کو بلا کے جو سکون بانٹے اسے حسین کہتے ہیں۔ کہ جس مقام پر انبیاء پہ پریشان ہو جائیں، بے چین ہو جائیں، اس مقام پر زائرین کو جو سکون بانٹے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اور اسی لیے اہل بیت میں ایک خاص مقام ہے سید الشہداء کا، اور خود مجلس حسین کا ایک خاص مقام ہے اس گھرانے میں۔ اس لیے آپ دیکھیں آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے خصائص الحسینیہ میں مجلس امام حسین کے کچھ نام لکھے کہ معصومین کی روایت کے مطابق مجلس امام حسین کیا ہے، یعنی یہ جو آپ فرش عزا بچھاتے ہیں اس کا مقام کیا ہے، یعنی فرش عزا کا مقام کیا ہے، تو پھر انسان یہ کیا سمجھے کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کا مقام کیا ہوگا۔ یعنی جس کی مجلس کا یہ رتبہ ہو کہ انہوں نے کہا مجلس حسین انہو مصلی اللہ کا مجلس حسین در حقیقت وہ مقام ہے جہاں پر اللہ درود بھیجتا ہے۔ یہ اللہ کا مصلی ہے، مصلی صلوات کا، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں
خدا درود بھیجتا ہے. اسی لیے تو روایتیں کہتی ہیں کہ جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہو، مجلس حسین ہو رہی ہو، وہاں ایک مرتبہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب وہ فرشتے پلٹ کر آسمانوں میں جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سے مقام سے آئے ہو، تمہارے بدن سے یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم اس مقام پر گئے تھے جہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا تھا، جہاں پہ نبی و آل نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا. اب وہ پوچھتے ہیں کیا ابھی بھی وہ محفل، وہ مجلس، وہ محفل باقی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ محفل تو ختم ہو گئی، وہ مجلس تو ختم ہو گئی، مگر وہ مقام ابھی بھی وہی ہے. اب یہ فرشتے آتے ہیں اور اپنے پروں کو اس مقام پہ مس کرتے ہیں. یعنی جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہو جائے، اس مقام کا، اس جگہ کا یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے، تو خود جن کا تذکرہ ہو رہا ہو پھر یہی زیب دیتا ہے کہ جس کا تذکرہ ہے اس کے جھولے سے مس ہو کے فطر اس کو شفا مل جاتی ہے، کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہو. بس حسین ابن علی، مجلس امام حسین. اس لیے جب آیا کریں، آیت اللہ تقی بہجت نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا تھا. انہوں نے کہا جب مجلس حسین میں جاؤ تو یہ نہ سوچا کرو کہ تم حسینیہ جا رہے ہو، تم کسی سینٹر میں جا رہے ہو، کسی کے گھر میں جا رہے ہو. کہا جب مجلس امام حسین میں جا رہے ہو، اگر کوئی تم سے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو کہنا کربلا جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں، کیونکہ حسین ابن علی کا تذکرہ یہ وہ مقام ہے جس کے لیے مختلف نام لکھے شیخ جعفر شوستری نے. ایک دو بیان کر کے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. کہا انہو مصلی اللہ، یہ وہ مقام ہے کہ جو مصلی ہے. فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جس کو اللہ فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. پھر فرمایا انہو عرفہ، یہ وہ مقام ہے کہ گویا تم میدان عرفات میں مناجات الہی میں مصروف ہو. اسی لیے تو عجیب روایتیں ہیں کہ کیوں نہ ہو جس حسین نے اس خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تو کیا پروردگار عالم اس حسین کے نام پر اپنے چاہنے والوں کو، حسین کے عزاداروں کو وہ مقام عطا نہیں کر سکتا؟ بس مجلس امام حسین یعنی خداوند عالم کی درود کی جگہ، یعنی ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ. اس لیے جب بھی مجلس میں آئیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے پہلو میں کوئی اللہ کا مقرر فرشتہ بیٹھا ہو، اللہ کا کوئی مقرر فرشتہ بیٹھا ہو. بس جب یہ خیال ہوگا تو مجلس کا ایک تقدس ہوگا، مجلس کا ایک احترام خاص ہوگا. صلوات پڑھیے محمد وآل ارشاد رسول اللہ ہوتا ہے احب اللہ من احب حسینہ، کہ خداوند عالم اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. عجیب ہے، سب انبیاء کو کہا گیا کہ خدا جس سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو، یعنی جو خدا کا محبوب ہے تم اس سے محبت کرو. لیکن جب بات حسین کی ہوتی ہے کہا جو حسین سے محبت کرے خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے. یعنی یہاں ذات حسین ابن علی کی ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں ایک بچہ مسجد میں داخل ہوا. رسول اللہ نے خطبے کو چھوڑا، بچے کو اٹھایا اور ایک مرتبہ ممبر پہ لائے اور کہا ایھا الناس، اے لوگو عرفوہ، اسے پہچانو یہ کون ہے. ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے. پھر فرمایا لوگوں اسے پہچانو یہ کون ہے. اخوہ فی الجنہ، یہ وہ ہے جس کا بھائی جنت میں ہے. وابوہ فی الجنہ، یہ وہ ہے جس کے بابا جنتی. وامہ فی الجنہ، یہ وہ ہے جس کی ماں جنتی. وجدہ فی الجنہ، یہ وہ ہے جن کے جد جنتی. وجدتہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کی جدہ بھی جنتی.
نہ صرف اتنا کہ ان کے بھائی، ان کے بابا، ان کی ماں، ان کے جد، ان کی جدہ، پھر فرمایا وہ محبہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کا چاہنے والا جنتی. یہاں رکے نہیں، پھر فرمایا وہ محب و محبی فی الجنہ، کہ حسین کے چاہنے والے سے محبت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. حیدری حیدری آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ وہ حسین ہے جس کے چاہنے والے کو چاہنے والا، یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ جو جنت کے محتاج ہیں. یعنی کسی ایسے کو نہ مانو جس کی اپنی جنت مشکوک ہو، کسی ایسے کو مانو جو اپنے چاہنے والوں کو جنت بانٹ سکتا ہو. اعمال کے بعد جنت ملنا اور ہے. حسین ابن علی کا اختیار یہ ہے کہ ابھی اصحاب نے شہادت دی نہیں، شہادت سے پہلے جو جنت کی ضمانت دے دے. یعنی اعمال کے بعد جنت ملنا اور ہے. ابھی شب عاشور کسی نے شہادت پیش نہیں کی، لیکن حسین کہے کہ تمہاری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. یعنی کتنا بڑا کریم ہے کہ جو نیتوں پر جنت بانٹ دے. خود کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. لیکن عزیزان محترم، شب عاشور میں اگر آپ دیکھیں، یہ جو حسین کے پروانے تھے، یہ حسین کے پاس جنت کی لالچ میں نہیں آئے تھے. کیا بات ہے، کیا کہنے، جو فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کی لالچ میں نہیں آئے تھے. جنت کے لیے کوئی اپنا سر نہیں کٹواتا. سبحان اللہ، کیا کہے گا. انہیں جمال حسین دکھائی دے رہا تھا. اگر جنت کے لیے آئے ہوتے تو ضمانت ملنے پر اٹھ کے چلے جاتے. لیکن انہوں نے کیا کہا جب میرے مولا نے کہا کہ تمہاری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کہا اگر تمہیں روشنی میں شرم آ رہی ہے تو میں چراغ کو خاموش کر دیتا ہوں. اب امام نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس چراغ کو خاموش کر دو، اور سب سے کہا کہ اے بنو عقیل والو، اے میرے چچا عقیل کی نسل، اے مسلم کے بھائیوں، اے میرے اصحاب، اے بنی ہاشم کے جوانوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اگر تمہیں روشنی میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو میں اندھیرا کر دیتا ہوں، جس مرضی کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے جاؤ، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد مولا نے کیا جملہ کہا عباس چراغ روشن کرو. میں نے جملہ کہہ دیا، پیچھے رہ گئے. کہا سب چلے جاؤ، لیکن پھر خود ہی کہا عباس چراغ روشن کرو. یعنی حسین بھی جانتے تھے پوری کائنات حسین کو چھوڑ سکتی ہے، عباس حسین کو نہیں چھوڑ سکتا. جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، حسین جنت کی ضمانت دیتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. انسان کو جنت کا وعدہ دیا گیا عمل کے بعد کہ تم یہ عمل کرو گے تو جنت ملے گی، یہ عمل کرو گے تو جنت ملے گی. نیت پر ثواب تو ملتا ہے، جنت نہیں ملتی. کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے. اب جنت وہی دے سکتا ہے کہ جو جنت کا سردار ہو. اب سردار کو ہی زیب دیتا تھا. کہا تم حسین پہ قربان ہونے کے لیے آئے ہو، تمہاری نیت پر حسین تمہیں جنت دیتا ہے. لیکن وہ کیا صحابہ حسین تھے جو جنت کے لیے نہیں آئے تھے. ایک مرتبہ سعد بن عبداللہ آگے بڑھ کے کہنے لگے مولا اگر مجھے مولا 70 مرتبہ قتل کیا جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کیا بات اے مولا پھر بھی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل
صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك. سلامت رہیں بھائی، اس کی اشد ضرورت تھی. اصل میں مسلسل سفر کی وجہ سے کافی تھکاوٹ بھی ہے، لیکن الحمدللہ مولانا کے صحت اور سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. ہم سب کو سلامت رکھے. بس حسین ابن علی کا اختیار دیکھیے کہ اعمال کی بنیاد پر جنت نہیں بانٹی حسین نے. اسی لیے تو کہا جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی کسی کو نہیں ملے. بے شک بے شک. کہ گلے کٹ رہے ہیں مگر چہروں کا نور بڑھتا جا رہا ہے. یہاں جنت نہیں، یہاں مالک جنت کا جلال نظر آ رہا تھا. یہاں ان کی نگاہیں چہرہ حسین پہ تھیں. یہ تربیت ہوئی امیر کائنات سے کہ جو امام کہے کہ پروردگارا علی نہ تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتا ہے، نہ علی تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہے، بلکہ علی تجھے اس لیے جھکتا ہے کیونکہ تو لائق عبادت ہے. اب یہ کربلا والے حسین کے پاس جنت کی لالچ میں نہیں گئے تھے، وہ جانتے تھے حسین اس لائق ہے، اس کے لیے گلا کٹایا جائے. حسین اس لائق ہے. اسی لیے 1400 سال کے بعد بھی یہ شیعان حیدر کرار یہ مجلس ثواب کے لیے نہیں کرتے کہ ہم مجلس برکت و ثواب کے لیے نہیں کرتے. ثواب کے لیے اور بہت کام ہے. ہم مجلس کرتے اس لیے ہیں کہ حسین اس لائق ہے کہ گلی گلی حسین کا تذکرہ کیا جائے. کہ ہم حسین کا تذکرہ ثواب کے لیے نہیں کرتے ہیں. ثواب تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہ حسین اسی لیے تو عجیب روایتیں ہیں. روایت ہے، آپ اگر گوگل پہ بھی جا کے سرچ ماریں گے، اب تو خیر ہر چیز بہت آسان ہو گئی. حداث الحسین کہ روز محشر جب سجا ہوگا، ایک مرتبہ حسین کے چاہنے والے اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں گے، روایت کہتی ہے کہ جب ملیں گے ایک دوسرے سے تو مل کر اپنے مولا کی باتیں کرنے لگیں گے. اچھا یہ پہلے سمجھیے کہ ماحول کون سا ہے روز محشر کا. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ وامہ وابیہ کا ایسا وہ دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے فرار کرے گا، ماں بچوں کو بھول جائے گی، باپ بچوں سے فرار کرے گا، یہاں تک کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اس کو کہتے ہیں نفس نفسی کا عالم، کہ جب ہر کوئی کسی نہ کسی سائے کی تلاش میں ہوگا. کیا خوبصورت نبی کی حدیث تھی. فرمایا کل عین باقیۃ علی یوم القیامہ، ہر آنکھ اس دن گریہ کر رہی ہوگی الا عین بقت علی مصاب الحسین، سوائے اس آنکھ کے کہ جو دنیا میں حسین پہ روتی تھی. ایسے ماحول میں ہر آنکھ رو رہی ہوگی. آج جو حسین والوں کو روتا دیکھ کے ہنستے ہیں، وہ روز محشر حسین والوں کو ہنستا دیکھ کے روئیں گے. ایسا ماحول جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. روایت کہتی وہاں مولا کے چاہنے والے جمع ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اپنے آقا کی باتیں کرنے لگیں گے، مولا حسین کی باتیں کرنے لگیں گے. اتنے محب ہو جائیں گے گفتگو میں، توجہ کیجئے گا، اتنے محب ہو جائیں گے اپنے مولا کی باتوں میں کہ روایت کہتی ہے ادھر سے جنت پکار کے کہے گی ادخلوا الجنہ، فرشتے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، حوریں کہیں گی کہ جنت تمہاری مشتاق ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ. روایت کہتی فما يرفعون رؤوسهم الیہ، کہ وہ جنت جانا تو دور کی بات، سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور کہیں گے ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں بس حسین کی باتیں کرنے دو. یعنی حسین والے بھی بتاتے ہیں
جہاں بھی حسین کا تذکرہ ہو حسین والوں کی وہی جنت بن جاتی ہے. حسین والوں کے لیے جہاں تذکرہ حسین ہو جائے وہی ان کے لیے جنت بن جاتی ہے. اور آج اس کی زندہ مثال دیکھیے کربلا کہ حسین نے کس طرح سے بیابان کو بسایا, کربلا کو کربلا معلی بنا دیا. کہا اس حسین کو پہچانو, یہ حسین بھی جنتی, اس کے بابا بھی جنتی, اس کے بھائی بھی جنتی, اس کا سب گھرانہ جنتی, جو اس سے محبت کرے وہ بھی جنتی, جو اس کے چاہنے والے سے محبت کرے وہ بھی جنتی. اب انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس دروازے پہ جائے, اس سے مانگے جس کے پاس خود ہو. بھائی کوئی دیوار سے جا کے کہے کہ مجھے روشنی دو, دیوار کا قصور نہیں ہے, مانگنے والے کی عقل پہ شک ہوگا. بھائی دیوار سے تو روشنی نہیں آ سکتی. آپ دیوار سے جا کے کہیں کہ میرے ساتھ بات کرو, تو جو فرما رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی دیوار سے کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیوار کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں وہ آپ کو کیسے دے. عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کے دروازے پہ جاؤ, اس سے مانگو جس کے پاس خود ہو, اس سے نہ مانگو جس کی اپنی جنت مشکوک ہو, جو یہ کہتا ہو کہ لکھوا کے لے آؤ میرے کفن میں رکھ دینا, بلکہ اس کے پاس جاؤ جسے نبی کہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن و حسین شباب جنہ کے سردار ایسے ہوں جن کو نبی کہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی جنت و جہنم آپ تقسیم کریں گے. ایسے ہوں جن کو نبی کہے فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار, علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والے. اچھا کچھ بغض اہل بیت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں, کہنے لگے کہ اگر جنت علی نے ہی تقسیم کرنی ہے تو ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہم علی کے ہاتھوں سے نہیں لیں گے. میں نے کہا اچھا, دشمن حیدر کا مقدر بھی بدبخت ہے کہ کہنے لگے اگر علی سے ہی جنت لینی ہے تو ہم جنت نہیں جائیں گے. میں نے کہا او بدبخت, تو نے نبی کی پوری حدیث نہیں سنی. نبی نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ, جنت بھی تو دے گا جہنم بھی تو دے گا. اے دشمن حیدر, اگر جہنم بھی جانا ہے پھر بھی علی کے پاس آنا پڑے گا. کہ اگر جہنم بھی جانا ہے آنا پھر بھی علی کے پاس پڑے گا, کیونکہ وہی تو ہوگا جو دروازہ جنت پہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ یہ میرا ہے یہ مجھے دے دے, اے جہنم یہ تیرا ہے یہ تو لے لے. بس علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی, علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی, اور علی کے عشق سے جنت ضرور ملتی ہے, اور علی کے بغض سے کچھ اور مل سکے نہ سکے مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے. مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور. اچھا یہ ہمارا کہنا نہیں ہے, یہ اس کا کہنا ہے جس کے کہنے پہ تم نے قرآن لیا, جس کے کہنے پہ تم نے نماز لی.
جس کے کہنے پہ تم نے دین لیا، یہ خود اس نبی کی زبان سے نکلے. یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا کافر و منافق. علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق و کافر. کیا بات ہے. اور حدیث دوسری سناؤ. بسم اللہ بسم اللہ. لا يحبك الا طيب البلادہ. اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر جس کی ولادت پاک ہوگی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بے شک. کیا بات ہے. علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر نجس الولادہ. بھائی ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے، ہمیں تو نبی نے بتایا. ہم نے علی کو مانا، حسن کو مانا، حسین کو مانا نبی کے کہنے پر. اگر نبی غدیر میں کسی اور کا ہاتھ اٹھا کے اعلان کر دیتے ہم اسے مولا مان لیتے. ہم نے علی کو مولا علی کے کہنے پہ تھوڑی مانا. ہم نے حسن و حسین کو جنت کے سردار ان کے کہنے پہ تھوڑی مانا. ہم نے تو نبی کو دیکھا، نبی نے جس کو منوایا اس کو مانتے چلے گئے. ہمارے لیے معیار ہے رسول اللہ کی ذات. اسی لیے رسول اللہ نے جو منوایا ہم نے لیا. رسول اگر گود میں بٹھا کے حسین کا تعارف کروائیں تو ہم اسے مانیں. وہی رسول اگر نماز کا کہے تو ہم اسے مانیں. وہی رسول کہے روزہ ہم نے مانا. اسی رسول نے کہا حج ہم نے مانا. ہم نے کیا بھائی سب مسلمانوں نے مانا. کائنات میں جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے سب نے رسول اللہ کی بات مانی. جو رسول اللہ نے فرمایا سب نے مانا. کسی نے کہا نماز، رسول اللہ نے کہا پڑھ کے دکھائی سب نے مانا. روزہ رکھ کے دکھایا سب نے مانا. حج کر کے دکھایا سب نے مانا. رسول اللہ نے بتایا زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد سب نے مانا. اب جو رسول منواتے رہے سب مانتے گئے، حتیٰ کہ جو چیزیں نہیں دیکھی رسول اللہ نے کہا مرو گے قبر میں جاؤ گے 2 فرشتے آئیں گے منکر و نکیر. کسی نے دیکھے نہیں مگر مانا. رسول نے کہا اور منکر و نکیر بھی منکروں کے پاس آئیں گے. کہا 2 فرشتے آئیں گے منکر و نکیر مگر آئیں گے منکروں کے پاس. مومنوں کے پاس ڈرانے نہیں آتے، مبشر و بشیر آتے ہیں. ڈرانے والے ان کے پاس آتے ہیں جن کے بڑے ڈر جاتے تھے. کہ ڈرانے والے ان کے پاس آئیں گے جن کے بڑے ڈر جاتے ہیں. ہم اس کے ماننے والے ہیں جو چھونے میں بھی ہو تو اصغر کو چیز دیتا ہے. کہا 2 فرشتے آئیں گے، دیکھے نہیں مگر مانا. وہ آ کے سوال کریں گے، سوالوں کو سنا نہیں مگر مانا. کیوں؟ کہا نبی کی زبان اتنی سچی ہے کہ نبی کی زبان پر وحی کا پہرا ہے. کہ اللہ کہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی جو کہتا ہے یہ نطق نہیں کرتا مگر وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. یعنی کہا منکر و نکیر آئیں گے، دیکھے نہیں مگر مانا. کہا قبر کے بعد برزخ کا سفر ہے، کسی نے دیکھا نہیں مگر مانا. کہا برزخ کے بعد روز محشر قیامت ہوگی، کسی نے دیکھی نہیں مانی. کہا محشر کا میدان سجے گا، کسی نے دیکھا نہیں مانا. کہا محشر کے میدان میں ایک مرتبہ سب کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، کسی نے دیکھا نہیں مانا. کیوں؟ نبی کی زبان پہ اعتبار ہے. کہا جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، کسی نے دیکھا نہیں مانا. جس کے اعمال برے ہوں گے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، کسی نے دیکھا نہیں مانا. کہا اچھے اعمال والے جنت جائیں گے، جنت کے درجات ہیں. کہا کسی نے دیکھا نہیں مانا. جنت کے 8 دروازے کسی نے دیکھے نہیں مانے. بھائی جو برے اعمال والے وہ جہنم جائیں گے، کسی نے دیکھی نہیں مگر جہنم کو مانا. بھائی حد ہو گئی. نبی
نبی نے کہا کہ اللہ ہے جس کو نبی نہیں دیکھا، اس کو بھی نبی کے کہنے میں مانا۔ اور میں تو مسلمانوں کتنے منافق ہو، نبی نے جو بغیر دیکھے منوایا وہ تو مان لیا، جسے اٹھا کے دکھایا۔ نبی کے کہنے پر ہر وہ چیز مانی کہ جو دیکھی بھی نہ تھی۔ ہم نے علی کو مولا خود نہیں بنایا، بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ اگر کوئی علی کو مولا نہ مانے تو پریشان ہونے کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا علی سب کا مولا ہے۔ کہ جو نبی کو مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے گا۔ بس علی سب کا مولا نہیں، اس کا مولا جس کا نبی مولا۔ اب خود بتاؤ نبی کس کا مولا؟ بات علی پہ تو بعد میں آئے گی، پہلے تو نبی پہ آؤ کہ نبی کس کا مولا۔ اسی لیے نبی نے اعلان کرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ اچھا بات یہاں فقط علی کی ولایت کی نہیں ہے، بات یہاں 12 کی امامت کی ہے۔ اس دور میں نبی نے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور وہیں پر نبی نے اپنی عطرت 12 وصیوں کا اعلان کیا۔ یعنی آج کے زمانے میں بھی نبی کی آواز گونج رہی ہے کہ من کنت مولا فمہدی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مہدی مولا ہے۔ بس یہاں بات فقط ولایت علی کی نہیں، بات 12 کی ولایت کی ہے۔ اس لیے پہلے یہ دیکھو کہ نبی کو کیا مانتے ہو۔ جو تم نبی کو مانتے ہو، جس کا مانتے ہو اس کا علی کو مانو۔ کہنے لگے اچھا اس حدیث کو تو نہیں جھٹلا سکتے تھے کیونکہ خود اصحاب روایت کرنے والے ہیں، اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے تھے کیونکہ خود اصحاب نے روایت کی۔ اب کہا کہ کیوں نہ مولا کا معنی تبدیل کر دیا جائے، جس کا نبی دوست اس کے علی دوست۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع، تپتا صحرا، 0 میٹر حاجی، اور سب کو گھر جانے کی جلدی، ایسے ماحول میں نبی 3 دن تک حاجیوں کو روک کر کیا یہی بتاتے رہے ہیلو گائز علی از مائی فرینڈ؟ بھائی نبی ہے عقل کل، کیا 3 دن تک نبی سب کو یہی بتاتے رہے یہ میرا دوست ہے؟ اور اگر دوست ہی بتانا ہوتا تو دوستی پہ مبارکبادیں نہیں دی جاتی۔ بھائی کم از کم آج کے مسلمانوں سے اس دور کا حارث بہتر تھا، جسے یہ تو پتا چل گیا مولا کا معنی کیا ہے۔ اگر دوست ہوتا تو آ کے یہ نہ کہتا کہ مجھ پر عذاب آ جائے۔ بھائی دوستوں پر کوئی عذاب نہیں مانگتا، بس جس کا نبی مولا
اس کا علی مولا، اس کا حسن مولا، اس کا حسین مولا، اس کا سجاد مولا، جس کا نبی مولا اس کا سید سجاد مولا۔ اور اسی لیے اس نبی نے مسجد نبوی میں جابر ابن عبداللہ انصاری کو کہا ہے جابر، اس حسین کا ایک بیٹا ایسا ہوگا کہ جب روز محشر سجا ہوگا ایک مرتبہ آواز آئے گی این این زین العابدین، تمام انبیاء دیکھ رہے ہوں گے کہ کون ہے جو عابدین کی زینت ہے، کہ اس وقت تو حسین کا بیٹا علی اٹھے گا۔ ایک مرتبہ ایسا نور والا یہ شخص آئے گا کہ جس کو دیکھ کر فرشتے کہیں گے انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ اس گھرانے میں ایسی شخصیات موجود ہیں، ایسے دروازے کو چھوڑ کر کوئی جائے تو کہاں جائے گا؟ سید سجاد مولا کی کیا شان ہے، سید سجاد کی۔ انشاءاللہ رات کی مجلس میں مفصل امام پر گفتگو کی جائے گی کہ سید سجاد یعنی کیا، زین العابدین یعنی کیا، سید الساجدین یعنی کیا ذات ہے امام سجاد علیہ السلام کی، کہ جو ایسے گھرانے میں آئے کہ جس گھرانے میں سب کے سب عابد، اس گھرانے میں آ کے جسے کہا جائے زین العابدین۔ کسی جاہل گھرانے میں کوئی عالم پیدا ہونا مشکل ہے، لیکن اگر پیدا ہو جائے تو اس کا مشہور ہونا آسان ہوتا ہے، کیونکہ کوئی اور عالم نہیں ہے۔ کسی عالم گھرانے میں کوئی پیدا ہو کر اپنا نام علم میں بلند کرے، بات یہ ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت کچھ کہہ گئے، کیا کہ ایسے گھرانے میں آئے جس گھرانے میں نبی جیسا عابد ہو، علی جیسا عابد ہو۔ کیسی عبادت انشاءاللہ رات میں بتاؤں گا کہ کیسے عابد ہیں اس گھرانے میں، ایسے عابدوں کے گھرانے میں جسے کہا جائے زین العابدین، سید سجاد، حسین کا بیٹا علی۔ اور جتنی عظمت ہے مصیبت بھی اتنی ہے کہ جس کو نبی نے منوایا مسلمانوں نے اسی پر ظلم کیا۔ اجرکم الزہرا، روز شہادت سید سجاد ہے، اپنی آنکھوں کو تر کیجئے غم سید سجاد سے۔ آپ تو مسلسل 25 دن سے رو رہے ہیں، اگر کوئی سیداؤں سے پوچھے تو 35 سال ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری آواز میں رحم نازل کرے۔ کسی امام کی شہادت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ جملہ سن کے گریہ کرنا، جتنا دل چاہتا ہے گریہ کرنا۔ ہر معصوم کی کوئی نہ کوئی قتل گاہ ہے۔ علی کو کوفہ میں شہید کیا گیا، حسن کو مدینہ میں شہید کیا گیا، حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، مگر یہ وہ امام ہے جس کی کوئی ایک قتل گاہ نہیں ہے۔ اور کون سی سجاد کی قتل گاہ پڑی جائے، اور کربلا کا میدان سنایا جائے، کوفہ کے بازار سنائے جائے، شام کا زندان سنایا جائے، یا شام کا وہ دربار اور جسے یاد کر کے کہتا تھا اے اللہ مجھے موت آ جاتی، سجاد یہ منظر نہ دیکھ۔ اجرکم الزہرا، کس مصیبت پہ گریہ کیا جائے۔ جب کسی نے کہا مولا ارے کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں، اے مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آخر کتنا روئیں گے۔ امام نے کہا منہا تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا، ارے یعقوب نے رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی، اور میرے 18 یوسف میرے سامنے مارے گئے۔ اجرکم الزہرا، کامل ہاتھ تو نے انصاف نہیں کیا، اور جس کا اکبر جیسا بھائی مارا گیا ہو اس سجاد کو کوئی کہے کہ گریہ نہ کرو۔ اسی لیے تو روایتیں کہتی ہیں جب ایک مرتبہ اکبر اپنے بھائی سے ودا کرنے کے لیے آیا، ارے کیا دیکھا، جوان بھائی غش کے عالم میں پڑا ہے، اکبر جھکے بھائی کے قدموں کو چومنا شروع کیا، ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا، روایت کہتی دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہر آ
भी हुसैन चुप कर आते थे। अरे दोनों भाई जब खामोश न हुए, एक मरतबा कहा है अकबर ये जंग का लिबास मुझे दो, ऐ अकबर मैं जाता हूँ। कहा भैया अरे मेरी कत्ल का करबला और तू जाने शाम जाने। अरे इतना दिया कि यहाँ रिवायतें कहती बीबियां जुदा करती थी, भाई जुदा नहीं होते थे। किनारे से हुसैन खड़े हुए, एक हाथ अकबर के कंधे पे रखा, एक हाथ से चांद के कंधे पे रखा और कहा है मेरे बेटो, अरे हुसैन की अपनी किस्मत, अरे अकबर यहाँ मारा जाएगा और सज्जाद तो शाम में पत्थर लगाए। बस आखिरी जुमला ज़हमत तमाम। जब किसी ने पूछा ऐ मौला अरे कहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी, कहा रे वो शाम का जिंदान और मेरी बहन के सवाल। और सकीना मुझसे पूछती थी ऐ भैया अरे ये परिंदे तो घरों को जा रहे हैं और क्या कहती घरों को नहीं। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब
में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हुआ है पाबंद ना हुआ है, रोने पे न पहरा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो। जिसको नींद आती शबीर के सीने पर, जिसको नींद आती शबीर के सीने पर, जिंदा करे जिंदा, हाय जिंदा करे जिंदा, उसके लिए कज़ा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो। जिंदानों से आती थी आवाज सिसकने की, जिंदानों से आती थी आवाज सिसकने की, जैसे कि सकीना को, हर जैसे कि सकीना को हर जिंदा में रो रहा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो। टकराए न वो क्यों कर जिंदा की दीवारों से, टकराए न वो क्यों कर जिंदा की दीवारों से, भाई से और फुफी से, हाय भाई से और फुफी से, किसी को जुदा किया हो या रब कोई मासूमा, जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा, का लहू शह की हवा तक पहुँच गया, का लहू शह की हवा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया, हवा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया, दस्तार से वो माँ की, दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की हवा
تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا جس ہاتھ نے گرایا ہم شاہ مصطفیٰ جس ہاتھ نے گرایا ہم شاہ مصطفیٰ نیزہ لیے وہ ہاتھ نیزہ لیے وہ ہاتھ ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر زینب کا خون کھا کے زینب کا خون کھا کے شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا جس ہاتھ نے گرایا تام شاہ مصطفیٰ جس ہاتھ نے گرایا تام شاہ مصطفیٰ نیزہ لیے وہ ہاتھ نیزہ لیے وہ ہاتھ ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اے زینب اے شام 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 عابد بیمار تھا عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں اے زینب اے شام اے زینب اے شام ابن الزہرا بابیلا ابن الزہرا بابیلا ابن الزہرا بابیلا ابن الزہرا بابیلا ابن الزہرا
الزهرا وويلا يا ابن الزهرا وويلا مظلومة وويلا يا ابن الزهرا وويلا غربتا وويلا يا ابن الزهرا وويلا ابن الزهرا وويلا يا ابن الزهرا وويلا